اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن رات، آسمان اور زمین کی بھی قسم کھائی، لیکن صرف 3 آیات پر مشتمل ایک سورت کی ابتدا ایک ایسی قسم سے ہوتی ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر، آخر عصر کیا ہے؟ کیا اس سے مراد صرف عصر کی نماز کا وقت ہے یا پورا زمانہ یا انسان کی گزرتی ہوئی زندگی؟ اگر اس سوال کا جواب مل جائے تو شاید ہماری پوری زندگی بدل جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم کیوں کھائی، سورہ عصر کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عظیم سورت کیوں کہا، اس سورت میں کامیاب زندگی کا مکمل فارمولہ کیسے بیان کیا گیا، اور وہ کون سا راز ہے جسے سمجھنے والا اپنی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی بنا لیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایک کامیاب زندگی کا سفر۔ دوستو، سورہ عصر قرآن پاک کی ایک نہایت مختصر مگر انتہائی جامع سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن انہی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان کر دیا۔ اگر انسان صرف اس سورت کو سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ مفسرین نے عصر کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے زمانہ، یعنی کہ گزرنے والا وقت۔ دوسرا معنی ہے دن کا آخری حصہ، یعنی عصر کا وقت۔ تیسرا معنی ہے انسان کی پوری زندگی۔ یہ تمام معنی ایک دوسرے سے متصادم نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اصل پیغام یہ ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور انسان کا سرمایہ اس کی عمر ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وقت وہ نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتی۔ مال واپس آ سکتا ہے، صحت بھی کسی حد تک واپس آ سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی عظمت کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ بہت حیران کن اعلان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لوگ خسارے میں ہیں، بلکہ فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے۔ پھر صرف 4 صفات والے لوگوں کو اس خسارے سے مستثنیٰ قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر انسان خسارے میں ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہاں ایمان سے مراد صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا نہیں بلکہ ایسا یقین ہے جو انسان کے دل، زبان اور عمل میں ظاہر ہو۔ حقیقی ایمان انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر عمل اور اپنے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، 2 انسانوں کے پاس ایک ہی دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایک شخص انہیں 24 گھنٹوں کو عبادت، رزق حلال، والدین کی خدمت، علم حاصل کرنے اور لوگوں کی بھلائی میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص انہی 24 گھنٹوں کو غفلت، فضول گفتگو، گناہوں اور بے مقصد مشاغل میں گزار دیتا ہے۔ دونوں کے پاس وقت برابر تھا لیکن انجام مختلف ہوگا۔ فرق صرف ایمان کا تھا۔ ایمان انسان کو ہر لمحے کی قیمت سکھاتا ہے۔ دوستو، وقت ایک ایسی دولت ہے جو واپس نہیں آتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں کل سے نماز شروع کروں گا، کل سے قرآن کی تلاوت کروں گا، کل سے اپنی اصلاح کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل کس نے دیکھا ہے؟ جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر انسانوں کو متنبہ کیا کہ اپنی زندگی کو غفلت میں ضائع نہ کرو۔ سچا مومن جانتا ہے کہ ہر نماز کا وقت ایک امانت ہے، ہر نیکی کا موقع قیمتی ہے، ہر سانس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہر دن آخرت کی تیاری کا ایک نیا موقع ہے۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہی سورۃ الحشر کا عملی پیغام بھی ہے۔ ہر شام انسان اپنے آپ سے پوچھے آج میں نے اپنے وقت کا کتنا حصہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا اور کتنا حصہ بے مقصد ضائع کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچ گئے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی رکھی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی کہ اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ الفاظ ہمیں ایک بڑا سبق دیتے ہیں۔ اگر ایمان ایک مضبوط درخت ہے تو نیک اعمال اس کا پھل ہیں۔ اگر درخت پر پھل ہی نہ ہوں تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی زندگی میں نیک اعمال نظر نہ آئیں
تو اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال صرف نماز، روزہ یا تلاوت قرآن کا نام ہیں۔ یہ سب یقیناً عظیم عبادات ہیں، لیکن نیک اعمال کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مثلاً وقت پر نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، رزق حلال کمانا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، علم حاصل کرنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب صالح اعمال ہیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ سوچئے، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو لیکن وہ اسے کبھی خرچ نہ کرے تو وہ دولت اس کے کس کام آئے گی؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر عطا کی لیکن ہم نے اسے نیکی میں استعمال نہ کیا تو یہ عمر ہمارے لیے فائدے کی بجائے خسارے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر نیا طلوع ہونے والا سورج ہمیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ دوستو، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، پیاسے کو پانی پلانا یا کسی غمزدہ شخص کو تسلی دینا بھی اللہ کے نزدیک عظیم عمل بن جاتا ہے اگر نیت خالص ہو تو۔ دنیا کی نظر میں کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت، شہرت یا طاقت ہو، لیکن سورہ حشر ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو ایمان رکھتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہو۔ یہی وہ کامیابی ہے جو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہمیں اپنے اعمال پر اطمینان ہوگا؟ کیا ہم نے اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں؟ یہ سوال ہر انسان کو اپنے دل سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ دوستو، اب ہم سورہ حشر کی تیسری شرط کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان اور نیک اعمال کا ذکر کرتے تو بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود قرآن نے ایک اور شرط بیان کی، حق کی تلقین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف اپنی اصلاح کا نام نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح بھی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ حق کیا ہے؟ حق سے مراد وہ ہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ اور درست قرار دی ہو۔ حق میں شامل ہے توحید پر قائم رہنا، قرآن و سنت کی پیروی کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، ظلم سے بچنا، امانت داری اختیار کرنا، حلال و حرام کی حدود کا احترام کرنا۔ حق صرف جان لینے کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک خیر کے ساتھ پہنچانا بھی اس کا حصہ ہے۔ دوستو، حق کی دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ حق کی دعوت سختی، بدزبانی یا لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ قرآن ہمیں حکمت، نرمی اور اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ کبھی ایک مسکراہٹ، ایک اچھا جملہ یا محبت سے کی گئی نصیحت کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کا زمانہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں حق پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، لیکن یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حق بات کہنے پر لوگ ناراض ہوں، تنقید کریں یا مخالفت کریں، لیکن اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ دوستو، سورہ حشر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم صرف اپنی نجات کی فکر کریں اور دوسروں کو بھلائی کی دعوت نہ دیں تو ہم اس سورت کا مکمل پیغام پر عمل نہیں کر رہے۔ اپنے گھر والوں، بچوں، دوستوں اور معاشرے کو خیر کی دعوت دینا، برائی سے بچنے کی نصیحت کرنا اور خود بھی اس پر عمل کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، اب ہم سورہ حشر کی آخری شرط کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کا آخری جملہ ہے، لیکن اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کے پاس ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہوں اور وہ حق کی دعوت بھی دیتا ہو تو کیا اس کی زندگی میں کبھی مشکلات نہیں آئیں گی؟ قرآن کا جواب ہے ضرور آئیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کو کامیابی کی آخری شرط قرار دیا۔ صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف کسی دکھ، بیماری یا نقصان کو برداشت کرنے کا نام ہے، لیکن اسلام میں صبر کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ علماء نے صبر کی 3 بڑی صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، نماز کی پابندی، روزہ، قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت اور حلال روزی کمانا، یہ سب مسلسل صبر چاہتے ہیں۔ دوسری ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، جب انسان کو گناہ کا موقع ملے مگر وہ اللہ کے خوف سے خود کو روک لے تو یہ بھی صبر ہے۔ تیسری ہے آزمائشوں پر صبر کرنا، بیماری، مالی تنگی، کسی عزیز کی جدائی یا زندگی کی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنا، یہی صبر ہے۔ دوستو،
اگر آپ قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگیاں دیکھیں تو ایک بات مشترک نظر آئے گی۔ ہر نبی نے آزمائشیں برداشت کیں لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ صبر ہی وہ قوت تھی جس نے انہیں عظیم مقام عطا کیا۔ اسی طرح ہر مومن کی زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال سے باخبر ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوستو، اب پوری صورت کو ذرا ایک ساتھ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے وقت کی قسم کھائی، پھر فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور پھر نجات کا راستہ صرف 4 چیزوں میں بتایا: ایمان، نیک اعمال، حق کی تلقین، صبر کی تلقین۔ گویا اگر ان 4 ستونوں پر زندگی قائم ہو جائے تو انسان حقیقی کامیابی پا سکتا ہے۔ دوستو، ہر گزرتا دن ہمیں ہماری آخری منزل کے قریب لے جا رہا ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہوگا، اس لیے دانشمندی اسی میں ہے کہ ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے۔ دوستو، سورہ حشر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں پوری زندگی کا نقشہ موجود ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال اختیار کریں، حق کی دعوت دیں اور ہر حال میں صبر سے کام لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خسارے سے محفوظ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ حشر کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔